ایک بار پھر دجال کے متعلق انفارمیشن لے کر حاضر ہیں۔ دجال کون ہے؟ دجال دکھتا کیسا ہے؟ دجال کہاں ہے اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا؟ بہت کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ میری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ قیامت کی سب سے بڑی علامت میں سے دوسری علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال کا فتنہ نہ ہوگا۔ دجال مدینہ کے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی اور جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا، لیکن وہ اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ شروع میں نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات یہ کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے اس کے بعد اس پر لکھا ہوگا کاف فا را۔ ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کر لیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق پوری دنیا کے اندر ایک ایک بستی میں وہ گھوم جائے گا۔ صرف 40 دنوں میں کیسی سواری ہوگی اس کے پاس؟ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کے ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہوگی۔ وہ ایک ایسی آواز دے گا جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، سینہ اس کا چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ دجال کے آنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے خشک سالی آ جائے گی۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی۔ خلاصہ یہ اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی، علماء اکرام اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائیڈ سے مشرق کی طرف سے ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ دجال طرح طرح سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال مردوں کو زندہ کر دے گا، ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ شیاطین جن کے لشکر ہوں گے، اور آخر میں اس کی پیروی کے لیے جو نکلیں گے وہ عورتیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگی اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا۔ یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا۔ اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہو جائیں گے۔ جب یہ معلوم ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں میں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس معلوم کو اپنے علم
خدا داد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے۔ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال معلوم ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدا قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ دجال حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ شیاطین جن کے لشکر ہوں گے اور آخر میں اس کی پیروی کے لیے جو نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں ہوگا جس کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔